الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، جس کا موضوع فقہی احکام و مسائل ہیں۔ فقہی احکام و مسائل پہ آپ کو بہت سی کتب ملیں گی، لیکن عام طور پہ وہ کتب اپنے مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں گی، لیکن یہ کتاب ان کتب سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے ان احکام و مسائل کو بیان کیا ہے جن کو انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق درست، صحیح اور راجح اور مضبوط خیال کیا۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب پہ ایک شرح لکھی گئی اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس شرح کے اوپر تعلیقات لکھی ہیں، یعنی کہ ہلکے پھلکے تبصرے نوٹ لکھے ہیں۔ تو وہ اس کتاب کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے شیخ البانی رحمہ اللہ۔ اس کتاب میں اندرونی طور پہ کئی ایک کتب ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب اللباس، اور یہ اس کتاب کی اندرونی کتب میں سے ہے، کتاب نمبر 15 فرماتے ہیں یہاں پہ امام شوکانی رحمہ اللہ، ستر العورت واجب فی الملأ والخلا، ستر کو ڈھانکنا واجب ہے، فی الملأ والخلا، فی الملأ لوگوں کے درمیان رہ کے، والخلا اور تنہائی میں، خلوت میں، یرحمک اللہ، یعنی کہ خلوت اور جلوت میں اپنے ستر کو ڈھانکنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ اس پہ جو دلائل ہیں وہ کئی ایک ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کے نمبر ہے 4017 اور امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حدیث کے نمبر ہے 1920 اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2769 یہ سب روایت کرتے ہیں باز بن حکیم سے، اور باز بن حکیم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اپنے والد حکیم بن معاویہ سے، اور حکیم بن معاویہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں باز کے دادا سے، اور وہ بلکہ حکیم اس کو روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، اور وہ ہے معاویہ بن حیدہ قشیری، معاویہ بن حیدہ قشیری۔ وہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عوراتنا ما نأتی منها وما نذر، ہماری شرمگاہیں، ہمارے ستر، یہ ہم کن سے چھپائیں اور کن سے نہ چھپائیں۔ لفظ کیا بولا گیا؟ عورات، عورتوں کی جمع ستر کو کہتے ہیں۔ ایک ہے شرمگاہ اور ایک کیا ہے ستر، دونوں میں کیا فرق ہے؟ شرمگاہ تو وہ ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے، اور ستر جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو ڈھانکنا واجب ہے، جو شرمگاہ بھی ہے اور شرمگاہ کے علاوہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ مردوں کا ستر کس کو قرار دیا گیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک کی جگہ کو، یعنی کہ ران کو بھی اس میں داخل کیا گیا ہے۔ تو یہ سارا کیا ہوا؟ ستر ہوا۔ تو معاویہ بن حیدہ قشیری، یہ وہ معاویہ نہیں ہے جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جو حکمران بھی رہے، جو ہمارے چھٹے خلیفہ راشد ہیں، یہ وہ نہیں ہیں۔ یہ ہے معاویہ بن حیدہ قشیری۔ انہوں نے سوال کیا ہے نبی علیہ السلام سے کہ ہم اپنے ستر کو کس سے چھپائیں اور کس کے سامنے ہم ظاہر کر سکتے ہیں؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، احفظ عورتک، اپنے ستر کو کی حفاظت کرو،
یعنی کہ اپنے ستر کو چھپاؤ، اسے ننگا ہونے سے بچاؤ، الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، لیکن تمہاری وائف تمہارے ستر کو دیکھ سکتی ہے یا تمہاری لونڈی۔ اس کا مطلب ہوا کہ اپنی وائف اور اپنی لونڈی کے علاوہ، اپنی بیگم، اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے علاوہ ہر ایک سے اپنے ستر کو چھپاؤ۔ قال، معاویہ بن حیدہ قشیری جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذا کان القوم بعضهم فی بعض، جب لوگ ایک ساتھ ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ قال ان استطعت الا يرينها احد فلا يرينها، کہ اگر تمہارے بس میں یہ ہو، تمہارے کنٹرول میں یہ بات ہو، تمہاری قدرت میں یہ بات ہو کہ تمہارے ستر کو کوئی بھی نہ دیکھ سکے تو کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی کہ تمہارا مکمل طور پہ یہ ارادہ ہو، یہ پروگرام ہو، یہ کوشش ہو کہ تمہارے ستر کو کوئی بھی نہ دیکھ سکے۔ قال، راوی کہتے ہیں کون؟ معاویہ بن حیدہ قشیری، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذا کان احدنا خالیا، جب ہم میں سے کوئی خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، تو پھر یعنی کہ کیا وہاں پہ وہ ننگا ہو سکتا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، لوگوں کے مقابلے میں اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس سے حیا کیا جائے، اس سے شرم کی جائے۔ یعنی کہ جب آپ خلوت میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، لوگوں میں سے آپ کو کوئی نہیں دیکھنے والا، لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ تو دیکھتا ہے جب آپ نے شلوار پہنی ہو تب بھی۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں، چاہے لباس پہنا ہو، لیکن جب آپ نے لباس پہنا ہوگا پھر آپ نے وہ کیا ہوگا جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بے لباس ہو جائیں گے تو یہ اللہ سے شرم و حیا نہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ واضح ہوا آخر میں کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی صفت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کسی قسم کی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا، چاہے وہ مثال کس کی ہو، مچھر کی یا مچھر سے بھی ہلکی کسی چیز کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکھی کی مثالیں دی ہیں، مچھر کی مثالیں دی ہیں، مکڑی کی مثالیں دی ہیں، کس لیے؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حیا۔ تو پھر یہ صفت ہم میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ جناب عثمان بن عفان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ تھی کہ وہ صاحب شرم و حیا تھے۔ آج تیزی کے ساتھ لوگوں سے یہ خوبی رخصت ہو رہی ہے، لوگ بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور والدین کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بے حیا ہو جائیں، ڈانٹتے ہیں اپنے اس بچے کو جو صاحب شرم و حیا ہو، اور یہ افسوس کا مقام ہے، جبکہ الحیاء شعبۃ من الایمان، صحیح حدیث ہے کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ جس قدر آپ زیادہ شرمیلے ہوں گے، صاحب حیا ہوں گے، اسی قدر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور اسی قدر آپ کا ایمان کا لیول بڑا ہوا ہوگا۔ لیکن خیر کا کام کرنے سے نہ شرمائیں، نماز پڑھنے سے شرمائیں گے تو یہ غلط ہے، نیکی کرنے سے شرمائیں گے تو یہ غلط ہے، کسی کو نماز کی دعوت دینے سے شرمائیں گے تو یہ غلط ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے اور آپ شرماتے ہیں اس بات سے کہ آپ اس کو نماز کی دعوت دیں، تو یہ تو غلط ہوا، یہ تو جرم ہوا۔
اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ انسان لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اپنے ستر کو چھپائے، اور تنہائی اور خلوت میں ہو تب بھی اپنے ستر کو چھپائے، سوائے اپنی وائف کے اور لونڈی کے۔ تو یہاں پہ یہ سوال اٹھے گا کہ غسل کرتے ہوئے کیا آپ ننگے ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جو چار دیواری ہے، جہاں کسی کے آپ کو دیکھنے کا امکان نہیں ہے، تو وہاں ننگے ہو کر غسل کرنا بالکل درست ہے، انبیاء کرام علیہم السلام سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب حیا تھے، وہ غسل کرتے ہوئے مکمل احتیاط کرتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے جسم پہ کسی کی نگاہ غسل کرتے ہوئے نہ پڑے، جبکہ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ لگتا ہے کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، جس کو چھپانے کے لیے یہ اتنا چھپ کر غسل کرتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں آتے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوبی کو کیا بنا دیا گیا؟ عیب، اور معاشرہ اچھے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بے عیب ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ بے عیب ہیں۔ وہ ایک بار ایک جگہ غسل کر رہے تھے، اور انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ لباس اتارا، چادریں اتاری، ایک پتھر پہ رکھی، غسل کیا، غسل کر کے فارغ ہوئے، چادریں پکڑنے لگے تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے بھاگ کھڑا ہوا جس کے اوپر چادریں پڑی ہوئی تھی۔ تو جی پتھر بھاگتا ہے؟ پتھر نہیں بھاگتا، لیکن جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ پتھر بھاگا ہے، ہم ایمان لائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام غلط نہیں کہتے، جھوٹ نہیں کہتے، آپ کے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ سچ ہے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ مجھے چلنے کی طاقت دے سکتا ہے، میں کیا چیز ہوں؟ گوشت، ہڈیاں، تو اللہ نے مجھے چلنے کی طاقت دے دی ہے، تو اس اللہ کے لیے پتھر کو چلنے کی طاقت دینا کون سا مشکل ہے؟ تو پتھر بھاگ کھڑا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، پتھر آگے آگے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں او پتھر، میرا لباس، میری چادریں۔ پتھر بھاگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایسی جگہ آ گئی جہاں موسیٰ علیہ السلام گزرے تو لوگوں نے ان کو دیکھ لیا۔ اب لوگ کہنے لگے آپس میں کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے پیارے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، ان میں تو کوئی عیب نہیں ہے، ہم خواہ مخواہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ لباس پکڑا، جلدی سے پہنا، اور غصے کا یہ عالم تھا کہ پتھر کی پٹائی کرنے لگے، اپنے عصا کے ساتھ پتھر کی پٹائی کرنے لگے، حتیٰ کہ پتھر پہ نشان پڑ گئے۔ تو کیا آپ اس حدیث پہ ایمان لاتے ہیں؟ اس حدیث پہ وہ ایمان لائے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جو سمجھتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اور جو یہ کہے کہ میں وہ باتیں مانوں گا جو میری عقل کے مطابق ہوں گی، اس کے لیے اس حدیث کو ہضم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ کیا بیان کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ننگے ہو کر غسل فرما رہے تھے جبکہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے، وہ بھی ننگے ہو کر غسل فرما رہے تھے، تو ان کے اوپر گرنے لگی کیا؟ سونے کی ٹڈیاں، گولڈ کی ٹڈیاں۔ ٹڈیاں جانتے ہیں؟ وہی ٹڈیاں جنہیں ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے، وہ ٹڈیاں جو فصلیں اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ تو گولڈ کی ٹڈیاں گرنے لگیں، ایوب علیہ السلام ان کو پکڑ پکڑ کر اپنی چادر میں ڈالنے لگے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ اے ایوب، کیا ہم نے آپ کو ان چیزوں سے مستغنی نہیں کر دیا؟
یعنی کہ اتنا مال نہیں دیا کہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے یا اللہ لیکن میں تیری طرف سے نازل ہونے والی برکت سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو ایوب علیہ السلام بھی ننگے ہو کر غسل فرما رہے تھے. اس لیے غسل خانے میں جہاں مکمل طور پہ پردہ ہو، 4 دیواری کا کمرہ، واش روم، وہاں پہ بے لباس ہو کر غسل کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. آج کے درس کا دوسرا مسئلہ، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير اذا كان فوق 4 اصابع الا للتدابي. مرد خالص ریشم کا لباس نہ پہنے جبکہ خالص ریشم 4 انگلیوں سے زیادہ ہو. البتہ علاج کے طور پہ ریشمی لباس پہن سکتا ہے. مسئلہ واضح ہوا جی. ایک تو یہ کہ مرد خالص ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو ریشمی لباس پہنا جاتا ہے جو خالص ریشم نہیں ہوتا، مصنوعی ریشم. کون سا ریشم؟ مصنوعی ریشم. تو وہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچنا افضل ہے. بچنا کیا ہے؟ افضل ہے، کیونکہ اس میں خالص ریشم کی مشابہت ہے. لیکن خالص ریشم پہننے کی اجازت بالکل نہیں ہے. البتہ آپ کے لباس میں اگر 4 انگلیوں کے برابر ریشمی لباس استعمال کیا گیا ہے تو وہ جائز ہے. مثال کے طور پہ آپ کی قمیض کے جو آستین ہیں یہ والے، یہاں پہ ریشم لگایا گیا ہے، یا آپ کا یہ بٹنوں والی جو جگہ ہے یہاں پہ ریشم کا ٹکڑا استعمال کیا گیا خوبصورتی کے لیے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ٹوٹل ریشم آپ کے کپڑے میں 4 انگلیوں سے زیادہ نہ ہو. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ ریشمی لباس پہننا جائز ہے علاج کے طور پہ. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں. تو یہ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم. راوی ہیں ہمارے دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تلبس الحریر، ریشمی لباس مت پہنو. فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، کیونکہ جو ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں ریشمی لباس نہیں پہن سکے گا. دوسری حدیث، اس کے راوی ہیں امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ، ہمارے چوتھے خلیفہ راشد. وہ کہتے ہیں کہ اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ سیراء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ریشمی سوٹ دیا گیا، ریشم کے لباس کا جوڑا دیا گیا. مثال کے طور پہ 2 چادریں دی گئیں. فبعث بها الیہ، تو آپ نے وہ میری طرف بھیج دیا. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ عنہ. فلبستها، جناب علی کہتے ہیں میں نے وہ پہن لیا. فعرفت الغضب فی وجہہ، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ غصے کی علامات، غصے کے نشانات دیکھے. ان کی جب آپ نے دیکھا کہ میں نے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، غصے کے آثار وہاں پہ نظر آنے لگے. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انی لم ابعث بها الیک لتلبسها، میں نے یہ لباس تمہاری طرف اس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود پہنو. انما بعثت بها الیک لتشققها خمرا بین النساء، میں نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم اس کو پھاڑ کر دوپٹے بناؤ اور اپنی عورتوں کے درمیان تقسیم کر دو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2071 2071. اور ایک روایت میں ہے شققتہ خمرا بین الفواطم،
جناب علی کہتے ہیں کہ میں نے ان چادروں کو پھاڑ کر دوپٹے بنا دیے اور وہ دوپٹے فاطماؤں کے درمیان تقسیم کر دیے. کن کے درمیان؟ فاطماؤں کے درمیان. کیا مراد ہے یہاں پہ فاطماؤں سے؟ نمبر ایک، ان کی اپنی وائف فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. دوسرے نمبر پہ ان کی والدہ، وہ بھی فاطمہ ہیں، فاطمہ بنت اسد. تیسرے نمبر پہ سید الشہداء، آپ علیہ السلام کے چچا اور جناب علی کے چچا کون؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ. تو یہ وہ فاطمائیں ہیں جن کے درمیان یہ ریشمی چادریں دوپٹے بنا کر تقسیم کر دی گئیں. جناب عمر فاروق کا واقعہ بھی جناب علی کے واقعے سے ملتا جلتا ہے. ابھی ہم نے حدیث سنی ہے نا کہ جناب عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشمی لباس نہ پہنو. تو یہ آپ نے کب کہا تھا جناب عمر سے؟ جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک آدمی کچھ جبے بیچ رہا تھا، تو جناب عمر فاروق نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ یہ خرید لیں تاکہ آپ یہ پہن سکیں اس موقع پہ جب مہمان آئیں، وفود آئیں، کوئی وفد آئے تو آپ پہن سکیں، اور ایسے عید اور خطبہ جمعہ کے موقع پہ آپ پہن سکیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ریشمی لباس ہے، یہ وہی پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ ریشمی کپڑے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک مجھے بھی بھیج دیا. یرحمک اللہ. تو میں نے وہ پہن لیا، تو نہیں بلکہ جناب عمر فاروق نے پہنا نہیں معذرت کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے منع کیا تھا اسے، جب میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ وہ جبے آپ خرید لیں تو آپ نے کہا تھا ریشمی لباس ہے اور یہ وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور ابھی آپ نے مجھے یہ بھیج دیا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود پہنو. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر وہ لباس اپنے مشرک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ میں رہتا تھا. اس معاملے میں ایک تیسری حدیث بھی ہے جسے ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 1720 1720. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ احل الذهب والحریر لاناث امتی وحرم علی ذکورها. سونا اور ریشم، گولڈ اور ریشمی لباس یہ میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر آپ ریشمی لباس کے ٹکڑا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں. بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5829 5829 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2069. ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ کتب الینا عمر، جناب عمر فاروق نے ہمیں خط لکھا، وَنَحْنُ بِأَذْرَبَیجان، جبکہ ہم آذربائیجان میں تھے. اور یہ ملک کہاں ہے آج کل؟ روسی ریاستوں میں سے ایک ہے. آپ اندازہ لگائیے جناب عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کرام اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے کہاں پہنچ چکے تھے. تو وہاں لیٹر لکھا انہوں نے ہمیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریری، کہ آپ علیہ السلام نے ریشمی لباس پہننے سے منع کیا، الا ہکذا، البتہ اتنا پہن سکتے ہیں. وصف لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبعیہ،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے 2 انگلیوں کی لین بنائی. ورفع زہیر الوسطی والسبابہ، زہیر راوی نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی یہ بلند کی، یعنی کہ ان 2 انگلیوں کے برابر کی اجازت ہے. یہاں پہ 2 انگلیوں کا تذکرہ آیا ہے اور دوسری روایت میں تذکرہ آیا ہے کتنے کا؟ 4 انگلیوں کا، اور وہ بھی یہی حدیث ہے، اور اسے بھی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تو اس میں 4 انگلیوں کا تذکرہ ہے. چنانچہ عمر فاروق کہتے ہیں دوسری روایت میں کہ نہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا لبس الحریری، ریشمی لباس پہننے سے، الا موضع اصبعین او 3 او 4، البتہ 2 انگلیوں کے برابر یا 3 انگلیوں کے برابر یا 4 انگلیوں کے برابر آپ ریشم استعمال کر سکتے ہیں. پھر امام شوکانی نے کہا تھا الا للتداوی، کہ ویسے تو مردوں کے لیے ریشم کا خالص لباس پہننا ممنوع ہے، لیکن علاج کے طور پہ ایسا کیا جا سکتا ہے. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 5839 5839، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2076 2076. راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الزبیر و عبد الرحمن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی زبیر بن عوام کو اور عبد الرحمن بن عوف کو، فی لبس الحریری، ریشمی لباس پہننے کی. کیوں؟ لحکۃ بہما، اس خارش کی وجہ سے جو ان کو لگی ہوئی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے جمعے، تو جمعے اور خارش کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے ان کو ریشمی لباس استعمال کرنے کی اجازت دی. امام شوکانی تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں، تیسرا مسئلہ آج کے درس کا، کہ ولا یفترش ہو، کہ کوئی ریشمی کپڑے کو بچھونا نہ بنائے. ریشمی کپڑے پہ بیٹھنا، اس کا بستر بنا لینا، یا اپنی کرسی کے اوپر گدی بچھانا، کون سی؟ جس کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا ہوا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ منع ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 5837 5837، اور حدیث کے راوی ہیں جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، ان نشرب، اس بات سے کہ ہم پانی پئیں، کوئی مشروب پئیں، فی آنیۃ الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتن میں، وان ناکل فیہا، اور اس سے بھی منع کیا تھا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں کھائیں پئیں. وعن لبس الحریر والدیباج، اور آپ نے ہر قسم کا ریشمی لباس پہننے سے بھی منع کیا. وان نجلس علیہ، اور آپ نے ریشمی کپڑے کے اوپر بیٹھنے سے بھی منع کیا. اس کے بعد آج کے درس کا چوتھا مسئلہ، امام شوکانی کہتے ہیں ولل مسبوغ بالعصفر، یعنی کہ مرد نہیں پہن سکتا ایسا کپڑا جس کو رنگا گیا ہے، جس کو رنگین کیا گیا ہے عصفر بوٹی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عصفر بوٹی. یہ عربوں کی سرزمین میں پیدا ہوتی ہے، اور اس سے جو رنگ نکلتا ہے اس کے ساتھ کپڑے کو رنگین کرتے ہیں. یہ کون سا رنگ ہے؟ کچھ علماء کرام عصفر کا ترجمہ کرتے ہیں سرخ رنگ، اور کچھ کرتے ہیں سرخی مائل زرد رنگ. سرخی مائل زرد رنگ. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ مرد ایسا لباس نہیں پہن سکتا جس کو عصفر بوٹی کے ساتھ رنگین کیا گیا ہو. اچھا، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا
کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ کہ سرخ رنگ کا لباس پہنا آپ نے، سرخ رنگ کا سوٹ آپ نے پہنا اور اس میں بڑے پیارے لگ رہے تھے. تو اس مسئلے میں جو امام شوکانی نے بیان کیا ہے اور جو آپ علیہ السلام نے خود سرخ رنگ کا لباس پہنا ہے، ان میں تطبیق کیسے دی جائے گی، ان دونوں کو جمع کیسے کیا جائے گا، ان میں جو تضاد محسوس ہو رہا ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ پہلے تو ہم وہ حدیث دیکھ لیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لباس مرد نہیں پہن سکتا جس کو اسفر بوٹی کے ساتھ رنگین کیا گیا ہو. اس معاملے میں پہلی حدیث امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2078 2078. راوی ہے امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ. جناب علی کی پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے اور اب یہ دوسری حدیث ہے. یہ کہاں آئی ہے؟ مسلم میں. اور وہ بھی کہاں آئی تھی؟ مسلم میں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ امام مسلم اور امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث جس طرح باقی صحابہ کرام کی احادیث کو اپنی کتب میں جگہ دیتے ہیں، وہ آل بیت کی احادیث کو بھی اپنی کتب میں جگہ دیتے ہیں. جناب علی کی احادیث بھی انہوں نے ذکر کی ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں وہ بھی صحیح بات ہے کہ آل بیت میں سے ہیں، ان کی احادیث سے کتب احادیث بری پڑی ہیں. اور ایسے ہی عبداللہ بن عباس، صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی آل بیت میں سے ہیں کیونکہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، تو ان کی بیان کردہ، ان کی روایت کردہ حدیث سے بھی کتب حدیث بری پڑی ہیں. تو جناب علی کہتے ہیں نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے منع کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز سے؟ عن التختم بالذهب، سونے کی گولڈ کی انگوٹھی پہننے سے. وعن لباس القصی، اور ریشمی لباس پہننے سے. وعن القراءۃ فی الرکوع والسجود، رکوع اور سجدے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی آپ نے منع کیا. وعن لباس المعصفر، اور ایسا لباس پہننے سے منع کیا جس کو اسفر بوٹی کے ساتھ رنگین کیا گیا ہو. حدیث واضح ہے جی. اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا سجدے میں آپ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا ہے. تو قرآن سے دعائیں لے کر آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. کئی علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں قرآن کی تلاوت سے منع کر دیا، تو آپ کیوں قرآن کریم سے دعائیں لیں گے؟ وہ تو قرآن ہی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرآنی دعائیں سجدے میں پڑھی جا سکتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا. کس سے؟ اور جب میں سجدے میں پڑھوں موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تیری طرف سے نازل ہونے والی خیر کا میں محتاج ہوں، تو پھر میں تلاوت کی نیت نہیں کر رہا، میں دعا کی نیت کر رہا ہوں. اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تھی، مانگی تھی، تب یہ قرآن تھی؟ یہ تو اللہ نے بتایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ والی دعا پڑھی ہے. تو یہ اصل میں اللہ کا کلام نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، پھر یہ اللہ کا کلام بنا. تو اب اس دعا کو اگر کوئی تلاوت کی نیت سے سجدے میں پڑھے گا تو منع ہے، مانگنے کی نیت سے پڑھے گا تو بالکل جائز ہے، درست ہے، بہت اچھی بات ہے. ایسے ہی ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام کی دعا سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک رات نماز پڑھی، یعنی کہ قیام اللیل، تہجد، اس میں آپ نے پوری نماز میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے، سجدے میں بھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے طور پہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے سجدے میں.
مرد حضرات وہ لباس نہیں پہن سکتے جس کو اسفر بوٹی کے ساتھ رنگین کیا گیا ہو. اس کی ایک اور دلیل، عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ میں نے دو ایسی چادریں پہن رکھی ہیں جن کو اسفر بوٹی کے ساتھ رنگین کیا گیا ہے. فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، ان هذه من ثياب الكفار، یہ تو کافروں کے لباس میں سے ایک لباس ہے، فلا تلبسها، تم اسے مت پہنو. مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2070 2077. تو یہ دو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو کیا وعدے کرتی ہیں کہ مرد حضرات اسفر بوٹی کے ساتھ رنگین کیا ہوا لباس نہیں پہن سکتے. تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ خود نبی علیہ السلام نے وہ لباس کیوں پہنا جو سرخ رنگ کا تھا؟ دو چادریں کیوں پہنی آپ نے سرخ رنگ کی؟ آئیے اس بارے میں امام شوکانی سے ہی رابطہ کرتے ہیں. امام شوکانی اپنی کتاب السیل الجرار میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں منع آیا ہے وہ کپڑا پہننے سے جس کو اسفر بوٹی کے ساتھ رنگین کیا گیا ہو. اور اسفر بوٹی کا جو رنگ ہوتا ہے رحمک اللہ، وہ ایک خاص قسم کا سرخ رنگ ہوتا ہے، وہ ایک خاص قسم کا سرخ رنگ ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی تضاد نہیں ہے دونوں احادیث میں. جب آپ نے وہ دو چادریں پہنی جو سرخ رنگ کی تھیں تو وہ سرخ رنگ تھا، لیکن اسفر بوٹی کے ساتھ وہ رنگا ہوا رنگ نہیں تھا. تو اس لیے جو ممانعت آئی ہے وہ اس سرخ رنگ کی آئی ہے جو اسفر بوٹی کے ساتھ کپڑے میں پیدا کیا گیا ہو. اس کے بعد مسئلہ یہ کہ ولا ثوب شہرۃ، کہ کوئی مرد شہرت والا کپڑا نہیں پہن سکتا، شہرت والا لباس نہیں پہن سکتا. شہرت والا لباس کہتے کس کو ہیں اور اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 4029 4029، اور امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3606 3606. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لبس ثوب شہرۃ، جو شہرت والا لباس پہنے، البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلۃ، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ذلت والا لباس پہنائے گا. شہرت والے لباس سے پھر کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت میں بہت کچھ کہا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ایسا لباس پہنتا ہے جس کو پہننے سے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، سب کہتے ہیں دیکھو اس نے کون سا لباس پہنا، دیکھو دیکھو دیکھو، لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں، اور وہ یہ پہنتا ہے فخر کے طور پہ، تکبر کے طور پہ، ریا کے طور پہ، تو یہ شہرت کا لباس ہے اور یہ پہننا جائز نہیں. مہنگا لباس پہننا جرم نہیں ہے، ایسا عجیب و غریب لباس پہننا، ایسا دوسروں سے مختلف لباس پہننا جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں، اور آپ نے وہ پہننا ہے تکبر کے طور پہ، فخر کے طور پہ. اس میں وہ لباس بھی آ جائے گا جو ایک یوٹیوبر کے بارے میں خبریں آتی ہیں کہ وہ پہنتا ہے وہ لباس جس کے اوپر کیا ہے، گولڈ ہے، گولڈ کا پانی اس کے اوپر یعنی کہ چڑھایا گیا ہے. تو اس قسم کے لباس جو ہیں یہ ممنوع ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، ولا ما يختص بالنساء ولا العكس، نہ ہی مرد وہ لباس پہنے جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے الٹ، ان کی عورتیں بھی وہ لباس نہ پہنے جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے.
اس معاملے میں دلیل امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کے نمبر ہے 5885 5885۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے ان مردوں پہ جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ کس معاملے میں مشابہت؟ کسی بھی معاملے میں، یعنی کہ ایسا کام کرتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پہ کانوں میں کیا ڈال لینا؟ بالیاں ڈال لینا۔ کانوں میں لڑکوں کا بالیاں ڈالنا، مردوں کا بالیاں ڈالنا، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور ایسے مرد کے اوپر لعنتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ ایسے ہی اپنی ناک میں کیا ڈال لینا؟ جو کچھ عورتیں اپنی ناک میں ڈالتی ہیں، آپ اس کو نتھ کہہ لیں، کوکا کہہ لیں، جو بھی کہنا ہے کہہ لیں۔ ایسے ہی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لینا، گولڈ کی، چاندی کی، یا کسی اور دھات کی، یہ عورتوں کا کام ہے۔ تو مرد پہنیں گے تو عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں لباس بھی آ جائے گا کہ مرد ایسا لباس پہنے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، تو ایسے مرد کے اوپر اللہ کی لعنتیں نازل ہوں گی۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ والمتشبہات من النساء بالرجال، ان عورتوں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ مردوں کی طرح لباس پہن لینا، وہ حرکتیں کرنا جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ مردوں کی حرکتیں ہیں، وہ کھیل کھیلنا جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اس قسم کا کوئی بھی کام عورتوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے جو مردوں کے ساتھ خاص ہو۔ اسی معاملے میں ایک اور حدیث جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے اس آدمی پہ جو عورتوں والا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو مردوں والا لباس پہنتی ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4098 4098۔ امام شوکانی کی طرف سے آج کا آخری مسئلہ کہتے ہیں وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ لَا بِغَيْرِهِ، مردوں پہ حرام ہے گولڈ پہننا۔ مردوں پہ کیا حرام ہے؟ گولڈ پہننا، لا بغیرہ، البتہ گولڈ کے علاوہ کوئی اور دھات وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی ہے۔ جناب علی نے کیا کہا تھا؟ مسلم شریف کی حدیث کے نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التختم بالذهب، کہ آپ علیہ السلام نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا۔ اور پھر وہ حدیث بھی کہ جس میں حذیفہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنۃ الذهب والفضة وان ناکل فیہا، کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ لیکن یہ ممانعت مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی کہ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا یہ عورتوں کے لیے بھی منع ہے، مردوں کے لیے بھی منع ہے۔ لیکن گولڈ کو پہننا یہ کن کے لیے منع ہے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے منع نہیں ہے۔ چونکہ ہم نے کتاب اللباس پڑھی ہے تو اس کے تعلق سے ایک دو مسئلے اور دیکھ لیتے ہیں جو امام شوکانی نے بیان نہیں کیے، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر ایک، امامہ پہننا، پگڑی پہننا، یہ کیسا ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پہ تو آپ نے بلیک رنگ کا، کالے رنگ کا امامہ پہن رکھا تھا۔ تو امامہ پگڑی پہننا کیا ہوا؟ جائز ہوا۔
لیکن کیا ہم اس کو سنت کہہ سکتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، سنت نہیں کہہ سکتے. جس طرح آپ اس بات کو سنت نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے چادر پہنی ہے، شلوار کے طور پہ بھی آپ نے چادر پہنی ہے اور قمیض کے طور پہ بھی آپ نے چادر پہنی ہے، تو کیا اس کو سنت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. یعنی کہ آپ نے پگڑی پہنی ہے اپنی قوم کی عادت کے طور پہ، جو لباس آپ کی قوم استعمال کرتی تھی آپ نے استعمال کیا، اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہی تعلیمات ہیں کہ ہم وہی لباس استعمال کریں جو ہماری قوم استعمال کرتی ہے، سوائے اس لباس کے جس سے شریعت نے منع کیا ہے. تو امامہ پہننا جائز ہے، لیکن اس کو سنت کہنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ سنت یہ ہے کہ آپ وہ لباس پہنے جو آپ کی قوم پہنتی ہے. اسی لیے آج کل آپ سعودی علماء کرام کو دیکھیں گے کہ وہ امامہ پگڑی پہننے کے بجائے اس قسم کا شماغ پہنتے ہیں، کیونکہ آج کل ان کی قوم کا یہی لباس ہے. کتاب اللباس سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرد حضرات کو اپنی شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، مراد کیا ہے؟ رحمت سے، پیار سے، اور جن کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، جن کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 وہ جو کسی پہ احسان کر کے، کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتاتا ہے، نیکی جتاتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا، اپنا سامان، اپنی بائک، اپنا پلاٹ، اپنی گاڑی بیچتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ مرد جو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. اب وہ کپڑا چاہے امامہ ہو، پگڑی اتنی لمبی کہ جناب وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، چاہے وہ جبہ ہو عربیوں والا جس کو وہ ثوب کہتے ہیں آج کل، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ چادر ہو، تہ بند ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر ان کو لگ چکا ہے، چارپائی پہ ان کو لٹا دیا گیا ہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں کہ امیر المؤمنین اللہ آپ کو شفا دے. علاج کرنے والے طبیب ان کے علاج سے مایوس ہو چکے ہیں، پیٹ سے خون نکل رہا ہے، بند نہیں ہو رہا. اس صورتحال میں ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا، ان کو دعائیں دیں، اور جب واپس جانے لگا جناب عمر فاروق کی نگاہ پڑی کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کو دوبارہ بلایا، اس کو بلاؤ. اس حالت میں یہ مسئلہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. کہا اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، تمہاری چادر پاک صاف رہے گی اوپر رکھنے سے، اور تمہارے اوپر رب راضی رہے گا. آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ چادر یعنی کہ ٹخنوں سے نیچے چادر ہوگی تو یہ حصہ کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں جائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ بار بار اپنی چادر کو اوپر کرتا ہے، وہ بار بار نیچے ہوتی ہے، وہ بار بار شلوار اوپر کرتا ہے، وہ بار بار نیچے ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ وہ بار بار اوپر کر رہا ہے. اس کی نیت نہیں ہے کہ اس کی شلوار نیچے جائے، اس کی نیت نہیں ہے کہ اس کی چادر نیچے جائے، اس کی نیت نہیں ہے کہ اس کی پینٹ نیچے جائے. جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار اوپر کرتا ہوں، بار بار نیچے ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا تو ان میں سے نہیں ہے. لیکن آج ہمیں کئی لوگ ایسے ملیں گے جو ہمیشہ اپنی شلوار پینٹ نیچے رکھتے ہیں ٹخنوں سے، اور جب روکا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ خود چادر کو، کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے کرنا یہی تکبر ہے. کیونکہ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر 2 چیزوں کا نام ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر نام ہے حق بات کو
ریجیکٹ کر دینا، نہ ماننا، قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اور اپنی شلوار پینٹ چادر ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ کیا ہے؟ حق بات کو ریجیکٹ کر دینا، تو یہ تکبر ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہم کتاب اللباس پڑھ رہے ہیں تو اسی تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کو باریک لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں ایسا لباس پہنیں غیر مردوں کے سامنے جو ان کے جسم کو مکمل طور پہ ڈھانک لے، اور مکمل طور پہ ڈھانکنے کے ساتھ ساتھ اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے جسم کا رنگ نظر آ رہا ہو، اور اتنا تنگ بھی نہ ہو کہ جس سے عورتوں کے مخصوص اعضاء ان کا سائز وغیرہ ظاہر ہو رہا ہو۔ اتنا تنگ لباس نہیں ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا لباس عورتوں کا ہونا چاہیے۔ اور پھر عورتیں اپنی خوبصورت شرٹ، قمیض اور شلوار کے اوپر ایسا برقع پہنیں جو سادہ ہو، جو ان کی اندرونی خوبصورت لباس کو چھپا لے۔ تو سادہ برقع ہو، اس کے اوپر کڑھائی نہ ہو، موتی نہ ہو، چمک دمک نہ ہو، مردوں کو اپنی طرف وہ کھینچنے والا نہ ہو، ان کی توجہ اپنی طرف کھینچنے والا برقع پہنیں گی تو پہننے کا فائدہ کیا؟ برقع پہننے کا تو مقصد یہ تھا کہ مردوں کی توجہ ہٹ جائے۔ کتاب اللباس میں ہی علماء کرام یہ مسئلہ ذکر کیا کرتے ہیں کہ مردوں کو چاہیے کہ جب ان کی داڑھی سفید ہو جائے تو اس کو رنگین کریں، کلر کریں، لیکن بلیک رنگ سے بچیں، جو خالص بلیک رنگ ہے، کالا رنگ ہے، اس سے بچیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ استعمال کر سکتے ہیں، بلیک مکس رنگ بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں لباس کے تعلق سے ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے جو ہم نے پڑھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں شریعت کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔